بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اولیاء کرام کا وجود پوری کائنات کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ ہر دور میں ان حضرات کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں۔ بارگاہ الہی میں مقبول ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ علم و حکمت کے یہ سر چشمے بعطائے الہی متلاشیان حق کی تشنگی دور کرتے ہیں، ان کے قلوب اور اذہان کو محبت الہی سے لبریز کرتے ہیں اور انہیں جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی روشنی میں لے آتے ہیں۔ یہ حضرات پیار، محبت اور الفت کا درس دیتے ہیں۔ امن و امان اور اخوت و رواداری ان کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ یہ حضرات مقدسہ دنیا کی رنگینیوں اور مفادات کی جنگ سے کوسوں دور ہیں۔ رب کائنات پر ان کے توکل اور بارگاہ الہی میں ان کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ خود خالق کائنات ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، یقیناً اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ناظرین، یہ وہ مقبولان بارگاہ ہیں جن کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ ان کے شب و روز تسبیح و تحلیل میں گزرتے ہیں۔ ان کے قلوب میں اللہ اور رسول کی محبت اور عقیدت درجہ کمال کو پہنچی ہوتی ہے اور ان کا مقصد حیات صرف اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ایسی ہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک کامل اور نمایاں ہستی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ اور شان و عظمت سے نوازا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خاندان کے حالات و واقعات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم کا پورا خاندان اولیاء کا خاندان تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست، والدہ حضرت فاطمہ، نانا جان حضرت سید عبداللہ سومعی، پھوپھی حضرت سیدہ ام عائشہ، آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد وغیرہ سب کے سب متقی، پرہیزگار اور با کرامت اولیاء تھے۔ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے ایام میں ریاضت اور مجاہدے کے دوران ایک مرتبہ شہر کے باہر دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ کئی روز سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اچانک کنارے کے قریب دریا میں تیرتے ہوئے ایک سیب پر نظر پڑی، اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا، نہ جانے کس کا سیب تھا جو میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل پڑے۔ کچھ دور پہنچے تو دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں سے پکے ہوئے سیب دریا کے پانی پر لٹکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب انہی درختوں کا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ باغ سید عبداللہ سومعی کا ہے، لہٰذا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ سومعی چونکہ خود خاصان خدا میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ انتہائی صالح نوجوان ہے، چنانچہ فرمایا، اتنا عرصہ باغ کی رکھوالی کرو، پھر معافی پر غور کیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے مقررہ مدت تک بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور پھر معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ایک شرط باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لنجی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو معافی دے دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح نے منظور کر لیا۔ نکاح کے بعد جب حجرہ عروسی میں قدم رکھا، اپنی بیوی کو تمام ظاہری عیوب سے مبرہ ہونے کے ساتھ حسن ظاہری سے بھی متصف پایا تو خیال گزرا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ سومعی کے پاس پہنچے اور اپنی پریشانی بیان کی تو حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا، اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو اس کی صفات بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں۔ یہ اندھی ہے اس لیے کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، یہ بہری اس لیے ہے کہ کبھی خلاف شرع بات اس نے نہیں سنی، اور یہ لنجی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی خلاف شرع کام نہیں کیا، اور یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے خلاف شرع گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور یہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی خلاف شرع بات نہیں کی۔ ناظرین، یہ تھے حضور غوث پاک کے والد اور نانا جان، اور ایسی صفات کی مالک تھیں حضور غوث پاک کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔